World Islamic Network has lecture of world-renowned scholars. Some of them are Allama Zishan Haider Jawadi from UAE, Professor Feroz Haider from India, Sayyid Zaki Bakri from Canada, Ahmad Ali Abdi from India, Ehsan Haider Jawadi from India, Brother Hasnain Rajab Ali from USA, Dr. Murtaza Ali Dina from East Africa, and Sayyid Muhammad Rizvi from Canada. World Islamic Network has published more than 60 titles on various subjects, such as Meaning of Islam, presented by WIN, Islamic Teaching by Allama Muhammad Tabatabai, Justice of God by Sayyid Akhtar Rizvi, Prophet Muhammad, peace be upon him, presented by WIN, Great Muslim Scientist by Ali Mirza, Prophecies about Holy Prophet by Sayyid Akhtar Rizvi, Let Us Understand Each Other by Abdul Hadi Saleh. For your free literature, please write to World Islamic Network, 6769 Hazrat Abbas Alayhi Salam Street, Dongri, Mumbai 400009, India. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ثم بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. صلوات میں محمد والے محمد. ہر دور میں ہر زمانے میں اپنے رخ کو اپنے چہروں کو اسلام کی طرف پھیرے رہو، چونکہ یہ دین حنیف ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات، کمپلیٹ وے آف لائف. زندگی کی جتنی بھی شاخیں اور برانچیں ہیں، اسلام ان سب کی ہدایت کے لیے ایک آخری قانون ہے. تمہارا ڈیزائن، یہ بلڈ، یہ آرگنائزیشن اللہ نے اپنے قانون کے سانچے میں ڈھالا ہے. ہمارا ڈیزائن اور اینیمل لائف الگ الگ ہے. فزیکل لائف اس کے پاس بھی ہے، فزیکل باڈی میرے پاس بھی ہے، مگر میرا کانسٹیٹیوشن بالکل الگ ہے اس کے نظام سے. یہ کانسٹیٹیوشن اللہ نے اپنے قانون کے تحت ڈھالا ہے اور اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ رسول کے زمانے کا انسان کچھ اور تھا، اس کا بیہیویئر کچھ اور تھا، اس دور کے انسان کا نیچر کچھ اور ہے. پہلے انسٹنکٹ کچھ اور تھی، اب انسٹنکٹ کچھ اور ہے. پہلے بھوک کم لگتی تھی، اب زیادہ لگتی ہے.
یا پہلے عرب زیادہ کھاتے تھے، اب اس دور میں آدمی سینڈوچ پہ گزارا کر لیتا ہے. یہ کوئی اس کا چینج، یہ ایک پرماننٹ کانسٹیٹیوشن ہے جس کے اندر کوئی چینج آنے والا نہیں ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کے اس خلق میں کوئی چینج نہیں آئے گا کہ پہلے کے انسان کے لیے دین تھا اب دین کی ضرورت نہیں. ذالک دین القیم، یہ سیدھا سیدھا دین ہے، اس کے اندر پھیر نہیں ہے، ٹیڑھ پن نہیں ہے، سیدھا. ذالک دین القیم، اس میں بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بیتوکی چیزیں نہیں ہیں، سیدھا سیدھا دین ہے یہ. ذالک دین القیم، دین قیم ہے، اس دین تک پہنچنے کا راستہ مستقیم ہے، یہ بھی قیم، سیدھا راستہ. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان بھی سیدھا سیدھا ہے، انسان کے نیچر میں بھی زگ زگ نہیں ہے، سیدھا انسان، سیدھا دین، سیدھا راستہ. اس میں کرو، ٹیڑھ پن، ابڑا کبڑا کوئی چیز نہیں ہے. سیدھی سیدھی بات کا نام زندگی ہے، سیدھی سیدھی راستے کا نام مذہب ہے، سیدھا سیدھا دین اسلام. تو لہذا اپنے چہرے کو انرجی لینے کے لیے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف پھیرے رہو. کیا مطلب؟ کہ یہ جو ڈیزائن ہے اس کے اندر ایک فطرت، انسٹنکٹ، یہ فطرت جو ہے اور شریعت یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. فطرت ہے انسائڈ دا باڈی، شریعت ہے آؤٹ سائڈ دا باڈی. شریعت نبی کے ذریعے قانون الہی کا نام ہے، ہاؤ ٹو لیو ان اے ورلڈ، کیسے زندگی گزارے، یہ ہے شریعت. اندر ہے فطرت، نیچر، گاڈ گفٹ. اللہ کے گھر سے جب آئے تو اس نے ہمیں دی فطرت. فطرت سیدھی سیدھی جیسے لائنیں ہوتی ہیں ایکسرسائز بک کی، اسکول بک کی، بچے کی کتاب میں، یہ ہے فطرت کی لائنیں. اس لائن پر کتاب زندگی لکھنی ہے. اب کبھی لائن اونچی چلی جائے، نیچے چلی جائے، تو اس تحریر کو لائن پر رکھنے کے لیے شریعت آتی ہے. یہ ہے شریعت اور فطرت کے اندر. فطرت جہاں بنی ہے وہی شریعت ڈھلی ہے. ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جو فطرت کہتی ہے، انسٹنکٹ کہتی ہے، وہی شریعت کہتی ہے. اس لیے شریعت کو اپنے انٹروڈکشن میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے کہ نبی جو باہر سے کہتا ہے دل وہ اندر سے کہتا ہے. اگر یہ دل زہریلا نہ بن جائے، دل یہ تباہ نہ ہو جائے، اگر دل نارمل ہے، دل مانی ناٹ دا ہارٹ آف دا باڈی، اسپرٹ، نفس، روح، قلب، دل. ڈاکٹر جو دل کہتے ہیں وہ دوسرا ہے جس کو وہ چیل پھاڑ کر دیتے ہیں. یہ دل جو ہے شریعت کا دل، یہ چیرا پھاڑا نہیں جاتا. اگر دل نارمل ہے، نفس معتدل ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں سوچتا جو اب نارمل ہو. لہذا شریعت آتی ہے کہ جب نیچرل ڈیمانڈ ایکسس ہو جائیں، جب فطرت آرزوؤں کو لے کر توڑتی ہوئی چلے، سرحدیں پھاند دے، سیمائیں توڑ دے، تو شریعت آ کے
फितरत को ट्रैक पे फंसा देती है। ये है शरीयत और फितरत का रिलेशन, कि फितरत में और शरीयत में कोई तसादुम, कोई कन्फ्लिक्ट, कोई टकराव नहीं है। फितरत पर आरजुओं का, इच्छाओं का, ख्वाहिशों का, ह्यूमन डिजायर का जब प्रेशर पड़ता है तो फितरत ट्रैक से हट जाती है। जब फितरत ट्रैक से हट जाए तो शरीयत आकर उसको रास्ते पे लगा देती है। दिल पूछता है तुम जो कह रहे हो वो सच भी है या नहीं, तो शरीयत मासूम की शक्ल में अमल करके दिखाती है कि लायक अमल है, प्रैक्टिस हो सकती है, इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत से कानून देखने में बड़े अच्छे होते हैं, प्रैक्टिस में नहीं आ सकते। जो तुम्हारे दाहिने रुखसार पे तमाचा मारे दूसरा भी पेश कर दो, ऑन लुकिंग दैट इज वेरी नाइस, बहुत अट्रैक्टिव लॉ है, मगर प्रैक्टिस के लिए कोई ऐसा क्रिश्चियन नहीं है कि अगर वाशिंगटन पे किसी ने बम ड्रॉप किया है तो ये लॉस एंजलिस को पेश कर दे, प्लीज ड्रॉप इट बम, एक यहां भी छोड़ते जाइए। तो ये ह्यूमन नेचर के खिलाफ है। लिहाजा शरीयत किसी ऐसी चीज का हुक्म नहीं देती जो फितरत इंसानी के खिलाफ हो। लिहाजा फितरत और शरीयत में कोई टकराव नहीं है। वो शरीयतें मिट गईं, वो धर्म उजड़ गए, वो मज़ाहिब आज म्यूजियम में हिस्ट्री के रखे हुए, सजे हुए रखे हैं, जिन्होंने फितरत से जंग करने का सलीका सिखाया था। शादी मत करो, अननेचुरल। फितरत कहती है शादी करो, धर्म कहता है कि अगर तुमने विवाह किया तो धर्म नष्ट होकर रह जाएगा। ये सारी चीजें सेक्सुअल लाइफ ये शैतान की चीजें हैं। फिर पोप बन के कुआरे रहो, बुद्धिस्ट बन के कुआरे रहो, ब्रह्मचारी बन जाओ। तो अब ये हुई नेचर से डायरेक्ट जंग। फितरत कहती है शादी करो, शरीयत कहती है कुआरे रहो। महात्मा बुद्ध कब तक कुआरा रहेगा, कब तक जंगलों में भटकता फिरेगा? उसने छोड़ दिया और पलट के आ गया, निर्वाण प्राप्त हो गया कि नेचर से जंग नहीं की जा सकती। तो आपने अंदाजा लगाया जितने भी धर्म थे वो जो दुनिया में आए तो डायरेक्ट उनका जो टकराव हुआ वो ह्यूमन नेचर से हुआ। न बीवी हो, न बच्चे हो, न घर हो, न बाहर हो, जंगलों में चले जाओ, आत्मा को परमात्मा से मिला दो, हो हक किया करो। ये डायरेक्ट जंग थी फितरत से, क्योंकि इंसान मजबूर है अपने कॉन्स्टिट्यूशन से। जानवर को आप एक ही ग़िज़ा दे दीजिए, बैल को आप भैंस को, गाय को भूस डाल दीजिए, सारी उम्र वो भूस खाती रहेगी, कभी आपसे नहीं कहेगी प्लीज माय बॉस मुझे कुछ थोड़ा सा वेजिटेबल दे दो। इंसान सुबह को नहारी खाएगा तो दोपहर को दूसरी चीज, रात को तीसरी चीज, नाश्ते में कुछ, कल कुछ, आज कुछ, रोज नेचर बदलता है खाने का। तो इंसान के सुकून के लिए क्या होना चाहिए? कोई ऐसा हेड कुक हो जो हर रोज बावर्ची खाने में जाकर मेरी तमन्नाओं और इच्छाओं के मुताबिक देगची के अंदर चमचा घुमाता रहे और मेरे दिल को तस्कीन होती रहे। जानवर को अल्लाह ने जो लिबास दे दिया वो उसी पे मुतमईन है। बगला सफेद लिबास पहने हुए बिल्कुल मुतमईन है, काला कौवा काले ड्रेस में वेल ड्रेस मालूम होता है, मगर इंसान सुबह का ड्रेस कुछ, रात का कुछ, ऑफिस का कुछ, मजलिस का कुछ, जंग का कुछ, सुलह का कुछ, बीवी बच्चों के सामने कुछ, बाहर कुछ, तो हर रोज इसका ड्रेस बदलता रहता है। गम में जाएगा तो ड्रेस बदला हुआ हो, खुशी में जाएगा तो ड्रेस बदला हुआ हो, मजलिस में आएगा तो ड्रेस बदला हुआ हो, कलम में जाएगा तो टोटली चेंज। तो जिसकी तोस तमन्नाएं बदलती हों, होना ये चाहिए
کہ سماج میں کوئی ایسا ٹیلر ہو جو میری ہیومن ڈیزائر کو سامنے رکھ کے اپنی قینچی چلائی جائے اور سوئی کو درست کرتا رہے۔ میں مجبور ہوں اس سماج میں رہنے کے لیے جہاں مکانوں کے ڈیزائن چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ نے شہد کی مکھی کو جو ڈیزائن ڈرا کر کے دیا تھا، کروڑوں سال سے وہ اسی پہ مطمئن ہے۔ چیل نے جیسے گھونسلے بنائے تھے وہ اسی پہ مطمئن ہے، مگر انسان کسی مکان میں مطمئن نظر نہیں آتا۔ کبھی چوکور، کبھی لمبا، کبھی گول، کبھی ٹیڑھا، کبھی ابڑا، کبھی کبڑا، کبھی زمین سے نیچے، کبھی زمین کے اوپر، کبھی درخت کے اوپر، کبھی درخت کے نیچے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ انسان خوش رہنے کے لیے ایسی جگہ رہے جہاں پر سانس لینا مشکل ہو، شانے سے شانہ چھلتا ہو، کرمٹ لینی ہو تو پورے کھولی کے لوگوں کو پہلے سے اطلاع ہونی چاہیے۔ اب ہم سب مل کے کرمٹ لے رہے ہیں، تب کہیں جا کے وہ روٹیشن ممکن ہے، ورنہ کسی کی کرمٹ دوسرے کی کرمٹ سے 90 ڈگری کا اینگل ہو گئی تو پرابلمز کریٹ ہوتی رہتی ہیں۔ ماچس کے ڈبے میں تیلیوں کی طرح رہنا گوارا ہے، مگر جدائی گوارا نہیں ہے۔ تو یہ ہے ہیومن نیچر کہ انسان وہاں رہنا چاہتا ہے جہاں تنفس الجھ گئے ہوں، جہاں تمنائیں الگ گئی ہوں، جہاں شانے سے شانہ چھل رہا ہو، جہاں ٹریفک اتنی جام ہو کہ جام تلخ معلوم ہونے لگے۔ انسان اپنی ہیومن ڈیزائر سے مجبور ہے ایک ایسے سماج میں رہنے کے لیے کہ جہاں اس کی تمنائیں دوسروں پہ منحصر ہوتی ہوں۔ 1000 آدمی محنت کرتے ہیں تب کہیں ایک گیہوں کا لقمہ میرے دہن میں جاتا ہے۔ یہ 1000 انسان اگر نکل جائیں تو میں دانہ چکتا پھروں گا چڑیوں کی طرح، مگر بریڈ اور بٹر اور کیک اور تندوری اور چپاتی یہ مجھے نصیب نہیں ہوگی۔ ایک ایسے سماج میں زندگی گزارنے کے لیے شریعت آتی ہے کہ کہیں تمنائیں سرحدوں سے باہر نہ چلی جائیں، کہیں آرزوئیں خود مختار نہ ہو جائیں، کہیں ہیومن ڈیزائر اتنی ڈیولپ نہ ہو جائے کہ ہیومن نیچر ایکسس ہو جائے اور انسان ایک درندہ بن جائے۔ پوری دنیا کے اندر یہی ہوتا چلا ہے۔ اسلام آیا، اس نے سب سے پہلے حکم یہی دیا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام۔ کلچر، ماحول، ثقافت، سماج، محلہ، ہوٹلیں، اسکولنگ، کوچنگ، دادا دادی، نانی نانی، بھائی دوست، بھائی بہن، یہ اس کو چینج کر کے ان اسلامک بنا دیتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کی مختصر سی تاریخ۔ لہذا اسلام کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جو ڈائریکٹ ہیومن نیچر کے خلاف ہو۔ وہ میرے اسٹوڈنٹ جو کالجوں میں پڑھتے ہیں ان کو سوشالوجی میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ سوسائٹی موو کر رہی ہے، مذہب اپنی جگہ پر رکا ہوا ہے۔ کبھی چلتی ہوئی ٹرین رکے ہوئے اسٹیشن کا ساتھ نہیں دیتی، کبھی ہائی وے کے اوپر آپ کی گاڑی اسٹون مائل کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ اس لیے سماج بڑھ گیا اور مذہب اپنی جگہ پر رک گیا۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو مذہب کو چینج کر کے سماج کی رفتار کے ساتھ ملا دو، یا سماج کو جانے دو، تم طالبان کی طرح رکے رہو ایک جگہ پر۔ چینج ہوتا ہے زمانہ، چینج ہونے دو، تم کو چینج ہونے کی ضرورت نہیں۔ اپیل کرنے والی باتیں، کرسچینٹی اپنی ویلیڈیٹی کھو چکی، بدھائزم اپنے اصولوں سے منحرف ہو گیا، وشنو، شیو، ہندوازم، سارے مذہب اپنے اپنے دھرم کے جو آدیش تھے ان کو نظر انداز کر سکے۔ آج وہ لوگ زندہ ہیں دھرم کو چھوڑ کے۔ مسلمان کب تک اپنے مذہب سے لپٹا رہے گا؟ اسے بھی ترقی کرنی ہے تو یہ بھی مذہب کو او کسی اگین خدا حافظ کہہ دے،
اور دنیا کی ترقی کی طرح یہ بھی ترقی کرنے لگے. یہ وہ گمراہی ہے جو نوجوانوں کے دماغ میں ڈالی گئی کہ سوسائٹی میں اور اسلام میں ہے ٹکراؤ، لہذا اگر جینا ہے سوسائٹی کے ساتھ تو مذہب کو چھوڑ کے جیو، مذہب کو لینا ہے تو سوسائٹی کو خیر بات کہہ دو، زندگی 1400 سال پرانے کلچر میں انڈیل دو تاکہ تم کو آسانی ہو سکے. یہ وہ گمراہی ہے جو ہمارے بچوں کے دماغوں میں ڈالی جاتی ہے. پھر پریشر سے ایسا ہوتا ہے کہ ہیپوکریسی شروع ہوتی ہے. جب مسجد میں آؤ تو داڑھی بڑھا لو، کلب میں جاؤ تو مونڈ دو، یہاں پر آؤ تو اللہ اکبر، اور وہاں پر جاؤ اللہ اکبر. بالکل چینج ہو کے چلے جاؤ. دو رخ ہو، گھر کا جیون اور ہو، سماج کا ماحول اور ہو، زمانے کے تحت جیو. زیادہ سختی مذہب میں اچھی نہیں ہوتی بھئی، ادھر بھی اور ادھر بھی. الا الذی. تو یہ پرسنٹیج والا اسلام ہوا. 50-50، 60-40، 80-20، 90-10، 99.99 -1. اس قسم کے بٹوارے کے ہم قائل ہو گئے. اسی پہ ہماری گفتگو ہوگی. برا مت مانیے گا، میرا سبجیکٹ ہی ایسا ہے. بائی فیتھ وی آر شیعہ، نو ڈاؤٹ. بائی کلچر. اب تو صلوات پڑھ دیجیے، اگلا جملہ میں نہیں کہوں گا. تو ہمارا کلچر کچھ ہے، رہائش کچھ ہے، طرز زندگی کچھ ہے، عقیدہ کچھ ہے. اب عقیدے کی الماری میں ہمارے کلچر کی کتابیں فٹ نہیں ہوتی تو کتابوں کے سائز کاٹو تاکہ الماری بھری ہوئی معلوم ہو سکے. یہی ہمارا نیچر ہو کے رہ گیا ہے. تو سب سے پہلے تو آئیے ہم یہ دیکھیں کہ اس بدلتے ہوئے سنسار میں، بدلتی رت میں ہماری ریت کیا ہے اور رت کیا ہے. کیا چیز اس زمانے میں بدلتی ہے، کیا چیز زمانے میں نہیں بدلتی. آف کورس، نو ڈاؤٹ سوسائٹی بدلتی ہے، مگر بدلتی ہوئی سوسائٹی میں ہر چیز نہیں بدلا کرتی، ہر چیز نہیں بدلتی. پیاس پہلے بھی لگتی تھی اور آج بھی لگتی ہے. کل جب انسان انسیولائز تھا، جنگلوں کے اندر اگر کہیں جوہر مل گیا پانی کا تو اس نے پی لیا، اس لیے کہ سور، ہاتھی، گھوڑا، گدھا سب اسی کو پانی پی رہے ہیں. اولاد آدم نے بھی اسی کو پانی کو پی لیا. تو پیاس وہی تھی جو ہزاروں سال پہلے تھی، آج بھی پیاس وہی ہے جو ہزاروں سال کے بعد ہے. پانی بھی وہی ہے، انداز بدلے ہیں پینے کے، کہ ہاتھوں سے پیا جائے، مٹی کے برتن میں پیا جائے، پلاسٹک کے گلاس میں پیا جائے، بیلجیم کی کروکری میں پیا جائے. پانی کون سا پیا جائے؟ موسٹ ڈسٹلڈ منرل واٹر، بوٹل، پیک. پانی وہی ہے، صرف ریسرچ کا فرق. تو بدلتے ہوئے زمانے میں جام و مینا بدلے ہیں، تشنہ لبی کا احساس نہیں بدلا. انسان بھوکا تھا، ہزاروں سال پہلے بھوکا تھا، آج بھی بھوکا ہے. کل جب اسے بھوک لگتی تھی تو یہ جانوروں کو پکڑ کے کچا کھا جاتا ہوگا، جیسے بھیڑیا، شیر. اسی طرح انسان بھی اسی اسکول میں پڑھا ہوا تھا، یہ کچا گوشت کھا لیتا ہوگا چونکہ بھوک لگی تھی. آج بھی بھوک لگی ہے، آج بھی گوشت کھاتا ہے، مگر ٹکا کباب، نہاری، کوفتہ، کڑاہی گوشت، روسٹڈ میٹ، بھنا ہوا. تو معلوم ہوا کہ بھوک وہی ہے، ڈش بدلی ہے، وش نہیں بدلی. وہی پرانے کھانا چاہیے. لباس ہمیشہ سے یہ پہنتا چلا آیا ہے،
کل بھی اس نے اپنے آپ کو برہنگی کو روکنے کے لیے لباس پہنا تھا، آج بھی یہ لباس پہنتا ہے۔ اس کے معنی ہوئے کہ سویلائزیشن کا ایوولوشن برہنگی سے لباس کی طرف ہے۔ ذرا توجہ چاہتا ہوں، انسان نے ترقی کی ہے برہنگی سے لے کے لباس تک، تو لباس ترقی کی علامت ہے۔ جتنا زیادہ لباس ہوگا سویلائزیشن کا ڈیولپمنٹ اتنا ہی ہوگا۔ برہنہ ہونا انسویلائزڈ ہے، لباس پہننا سویلائزیشن ہے۔ پتہ نہیں یہ دور آگے بڑھ رہا ہے یا ریورس گیئر میں آ گیا ہے۔ آدمی نے لباس بنایا تھا، ہزاروں سال کے بعد پھر آدمی ننگا ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ ترقی ہے یا کیسٹ الٹ گیا ہے۔ کبھی کبھی کیسٹ میں تو الٹ جاتے ہیں جس یار جو پروگرام ہو گیا تھا وہ پھر پلٹ جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان گھر بنا کر چلا آیا تھا، اس کو اپنی پرائیویسی کے لیے گھر کی ضرورت ہے۔ بغیر چار دیواری کے آدمی اپنے آپ کو سیکیور محسوس نہیں کرتا۔ حدیں انسان کو بچا لیتی ہیں۔ نیند آنے کے لیے اچھی چادر کا اوڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ کیوں؟ اچھی چادر باؤنڈری بنا کے تمہیں دنیا سے کاٹ دیتی ہے اور تمہیں سکون سے سونا نصیب ہوتا ہے۔ تو اگر یہ گھر کی چار دیواریاں نہ ہوتی، صرف دشت ہوتا، جنگل ہوتا، بیاباں ہوتا، تو انسان بھی کسی جانور کی طرح زندگی گزارتا۔ انسان کو پرائیویسی کی ضرورت ہے، جہاں اپنا کھویا ہوا تشخص، اپنی لٹی ہوئی انسانیت، ٹوٹا ہوا بشر پھر ایک جگہ اسمبل ہو سکے۔ باہر آفس میں جا کر سامنے والے آفس سے ٹکراؤ، باس سے جھگڑا، بزنس کا اپس اینڈ ڈاؤن، دوسروں سے مقابلہ، دوسرے کی الٹی سیدھی باتیں کرنا، آدمی بکھر جاتا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ صبح سے لے کے شام تک لٹا کھستا انسان جب گھر کی چار دیواری میں آئے تو اب جتنے بھی اس کے آیونز الگ الگ ہو چکے ہیں، جتنے بھی ذرے ٹوٹ چکے ہیں، جتنی بھی بشریت الگ الگ ہو چکی ہے، ری اسمبل ہو سکے گھر میں۔ اور کوئی گھر میں بھی ایسا ہو جو ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے اسے اگلے دن کے لیے پھر مرد بنا کے بھیج دے، بشرطے کہ جو گھر میں ہو وہ خود ٹوٹا پھوٹا نہ ہو۔ اگر وہ خود ٹوٹا پھوٹا ہے تو ٹوٹے پھوٹے کو جوڑے گا کیا؟ وہ ادھر آ کے اوندھے منہ لیٹ گئے، یہ ادھر تھکی ہوئی آ کے لیٹ گئی، نہ ان کو ان کی خبر، نہ ان کی خبر، بچوں کو نہ ماں باپ کی خبر، ماں باپ کو نہ بچوں کی خبر۔ یہ ہے سوسائٹی کو بہکا کر زندگی گزارنا۔ تو لہذا انسان کے تشخص کے لیے، انسان کی پرائیویسی کے لیے، انسان کو ری اسمبل کرنے کے لیے، پھر توانائیاں کرنے کے لیے انسان کو گھر کی چار دیواری ضروری ہے۔ اگر یہ چار دیواری نہ ہو تو انسان تباہ و برباد ہو جائے۔ آج یورپ اور امریکہ کا جب شیرازہ بکھرا تو سکون گھر میں نہیں ہے، سکون ہوٹلوں میں ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ آج اس ہوٹل میں جا رہے ہیں۔ تو جن کو ہوٹلوں کے کھانے میں سکون ملتا ہو، اس کو اپنے باورچی خانے میں شانتی نہیں ملتی۔ جب گھر اجڑتا ہے تو ہوٹلیں آباد ہوتی ہیں۔ ضروری ہے کہ گھروں کو آباد کیا جائے۔ ہوٹلیں تو پردیسیوں کے لاوارثوں کے لیے ہوتی ہیں۔ زندہ انسان ہوٹلوں کے بلبوتے پہ نہیں جیتے۔ یہ ہے انسان کے معاشرے کی تکلیف کہ بدلتے ہوئے زمانے میں گھروں کے ڈیزائن بدلے ہیں، مگر رہنے کی تمنا اور گھر میں رہنے کا وقار کبھی نہیں بدلتا۔ اب اسلام آتا ہے تو کیا کہتا ہے جو آپ ناگوار گزرتے؟ فطرت نے کہا پیاس، شریعت نے کہا وشربو، فطرت نے کہا پانی، قرآن نے کہا پیو۔ ٹکراؤ تو نہیں ہوا۔
مگر جب پینے لگے اسلام نے کہا ٹھہرو، نجس تو نہیں ہے، حرام کا مال تو نہیں ہے، پولیٹوٹ تو نہیں ہے، تو جو بیریل اٹھا لے وہ کہہ رہا ہے ہر چیز پیو۔ اسلام کہتا ہے پیو مگر حلال پیو، حرام مت پیو، پاک پیو، نجس مت پیو۔ یہ نجس اور پاک بڑی نہیں، یہ نجس ہے، یہ پاک، یہ حرام ہے، یہ حلال، کیا معنی ہے؟ حلال کس کو کہتے ہیں، حرام کس کو کہتے ہیں؟ ڈیفینیشن کیا ہے اچھائی کی اور برائی کی؟ واٹ از اچھا، واٹ از برا؟ چھری بری ہے، بری چھری؟ اگر مرغا کاٹا جائے تو، سبزی کاٹی جائے تو اگر مرغا کاٹا جائے، سبزی کاٹی جائے تو چھری اچھی ہے، اور آدمی کو مارا جائے تو بری ہے۔ تو نہ کوئی چیز اچھی ہے نہ کوئی چیز بری ہے، اس کا مقصد اس کو اچھا اور برا بنا دیتا ہے۔ تو لہذا نہ کوئی چیز اچھی ہے نہ کوئی چیز بری ہے۔ پھر شریعت نے کیوں کہا کہ یہ سیاح ہے، یہ بری چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے؟ اصل میں انسان کا ایک آبجیکٹو اللہ نے بنایا ہے۔ میں نے تجھ کو کیوں بنایا؟ یہ آبجیکٹو اللہ کو معلوم ہے، بندہ خود اپنا آبجیکٹو تیار نہیں کرتا۔ میں کوئی نہیں ہوں اپنی زندگی کا ہدف تیار کرنے کے لیے۔ نہ موزی تم کو حق ہے، نہ ابراہم لنکن کو حق ہے، نہ مہاتما گاندھی کو حق ہے کہ انسان کی زندگی کا ہدف تیار کرے، نہ مارکس کو اور نہ کیپٹلزم کو۔ جس نے زندگی دی ہے اسی سے پوچھو ہدف زندگی کیا ہے، واٹ از دا آبجیکٹو آف لائف؟ تو اب زندگی میں آبجیکٹو آف لائف کا طے کرنا انسان کا اپنا کام نہیں ہے، خالق کا کام ہے۔ میکینیکل انجینئر نے یہ بنایا، بنانے کے بعد مجھے دے دیا، تو جو اس کا ہدف ہوگا، جو آبجیکٹو ہوگا، اسی کے تحت کام کرنا، ورنہ پھر جاہلوں کے ہاتھ میں دے دو گے تو اسے حقہ بنانے کی کوشش کرے گا۔ تو محسوس کیا آبجیکٹو تک جو چیز پہنچا دے وہ حلال، جو آبجیکٹو سے روک دے وہ حرام۔ یہ ہے ڈیفینیشن۔ جو مقصد زندگی تک لے جائے وہ جائز ہے، جو حیات کے مقصد سے پھیر دے وہ ناجائز ہے۔ اسلام میں جو حلال اور حرام کی تمیز کی ہے وہ یہی کہ پیو گے تو راستے سے ہٹ جاؤ گے، یہ کھاؤ گے تو ہدف سے دور ہو جاؤ گے۔ تو اسلام نے سب سے پہلے زندگی کا ہدف کیا ہے، اس لیے کہ ہر تخلیق سے پہلے ہدف تیار ہوتا ہے، بلڈنگ سے پہلے آبجیکٹو تیار ہوتا ہے۔ کیا بنانا ہے؟ بلڈنگ۔ کس کام کے لیے؟ امام باڑہ، عزا خانہ، مدرسہ، مسجد، ہاسپٹل، ویئر ہاؤس، گوڈاؤن۔ پہلے طے کیجئے، پھر بات کو ڈیزائن بنائیے، پھر کنسٹرکشن کیجئے۔ تو جب ہمارا انجینئر آبجیکٹو پہلے ڈھونڈتا ہے تو کیا خدا نے انسان کو بنا دیا ہوگا؟ کیا بنا رہے ہو؟ تو آپ کچھ بنا رہا ہوں۔ انسان، ہاں انسان کیا کرے گا؟ جانے کیا کرے گا۔ تو اگر اللہ خود ہی نہ جانتا ہو کہ انسان کیا کرے گا تو اتنی انسان کے لیے پوری یونیورس کو قربان کرنا، خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے ہم نے تیرے لیے بنایا ہے۔ تو جب انسان کے لیے زمین آسمان بنائی جا سکتی ہے تو انسان کو بھی کسی کام کے لیے بنایا جا سکتا ہے۔ وہ کام بنانے والا بتائے گا، بندہ خود نہیں بتائے گا کہ کس کام کے لیے تم کو بنایا گیا۔ تو اسلام نے کہا پیو مگر دیکھ لو نجیس ہے یا پاک، پولوشن تو نہیں ہے، غلیظ تو نہیں ہے، گندا تو نہیں ہے۔ دنیا کی پہلی آواز تھی جو اینٹی پولوشن شروع ہوئی۔ پانی میں نجاست نہ آئے، شراب طہورہ کہہ کے اسلام نے پیور ریفائنڈ بہترین پانی، چشموں سے پھوٹے ہوا پانی،
صحت کے لیے مفید پانی کھاؤ. فطرت نے کہا کھاؤ، شریعت نے کہا کلو، کھاؤ. ٹھہرو، کیا کھا رہے ہو؟ کہا لقمہ. نجس ہے یا پاک، حلال ہے یا حرام؟ آرزوؤں کے غلام مت بنو، پیشنس رکھو. ہر چیز منہ میں نہیں، ٹھہرو. یہ ہے پیشنس. جس قوم میں پیشنس نہیں ہوتا وہ دنیا کا مقابلہ نہیں کرتی. جلدی سے بھڑک جانا، پیشنس کو کھو جانا. منہ پہ گالیاں آ جانا، پیشنس کو کھو جانا. رات دن بحث کرنا، پیشنس کو کھو جانا. انسان اور ضبط یہ دونوں چیزیں ہیں ایک ساتھ ساتھ. جتنا انسان میں ضبط کی صلاحیت ہوگی اتنا ہی انسان اونچا ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا ذرا سے پانی، ذرا سا برتن میں پانی دے دیے بچے کے، جو بیبی کی گڑیا ہے اس کا بھگونا، تو ذرا سی ہیٹ پہنچائی گرم ہو جائے گا. جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. کہہ رہا ہے جوش دریا سے سمندر کا سکوت. جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. سمندر نے دریا سے کہا تو ذرا سی دیر میں تمہیں بھونچال آ جاتا ہے، مجھ میں نہیں آتا. یہی ہے انسان. اتنا گہرا سمندر ہو کہ غموں کی ہوائیں گزر جائیں، اس کے مزاج میں تلاطم نہ آئے. یہی ضبط اور صبر انسان کو انسان بناتا ہے، اور یہی صبر کی تلقین روزہ سکھاتا ہے. روزہ ہے کیا؟ اپنے اندر پیشنس کو کریٹ کرنا. یہ ہے بھوک لگ رہی ہے، فریز میں کھانا ہے، کمرہ بند ہے، کوئی نہیں ہے. ڈیزائر ہے، ڈیمانڈ بھی ہے، سپلائی بھی ہے، خاموشی بھی ہے، سناٹا بھی ہے. مت کھانا. بھوک کے ہوتے ہوئے مت کھانا، کھانے کے ہوتے ہوئے مت کھانا. یہ ہے پیشنس. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے نماز سے سلیقہ سیکھو اور روزے سے طریقہ سیکھو. کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو منظم بنائیں. آفس میں ہے، ڈاکٹر صاحب کے پاس پیشنٹ کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، 12:30 بج گئے، یا اللہ چلو نماز پڑھنے کے لیے. ڈیوٹی از ڈیوٹی. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. نماز کے ذریعے ڈسپلن، وقت کی پابندی، سینٹر کی اطاعت. قبلہ و کعبہ نیت کریں تو آپ نیت کیجئے. یہ نہیں کہ قبلہ نے ابھی نیت کے لیے نیت بھی نہیں کی تھی جو وہاں ہو گئی. ابھی یہ قیام میں کھڑے بھی نہ ہوئے تھے، وہاں رکو چلی گئی. یہ رکو میں گئی بھی نہیں تھے کہ سجدہ ہو گیا. سینٹر کی اطاعت کرنا سرکل کا سب سے بڑا کام ہے. سرکل بنتا ہی جب ہے جب سینٹر کی اطاعت کیے جائے، ورنہ سرکمفرنس کبھی، اگر سینٹر ہل رہا ہو تو کبھی بھی سرکمفرنس بن نہیں سکتا. جتنا مضبوط سینٹر ہوگا اتنا ہی مضبوط سرکل ہے. تو سماج کا سرکل بھی جب ہی مضبوط ہوگا جب محراث کا مرکز مضبوط ہوگا، اور میراث کا مرکز جب ہی مضبوط ہو سکتا ہے. چھوڑ دیجیے، میری عادت ہی ادھر ادھر گھومنے کی ہے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ تھا کہ پیشنس کریٹ کرو اپنے اندر. روزہ اسے صبر اور ضبط کی تلقین سکھاتا ہے. تو غصہ آ رہا ہے، گالی مت بکنا، پیشنس کریٹ کرو. گرد و غبار آ رہی ہے، سانس روک لو، تھوڑی دیر گزر جانے دو. کیا مطلب؟ ہر جگہ پریشر کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت بخشی ہے. حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے باہر سے مدد مت مانگو، اندر پاور کریٹ کرو. اس لیے خوشیاں باہر نہیں ہیں، خوشیاں اندر ہیں. اگر اندر دل خوش نہیں ہے تو کروڑ کما کے بھی بے چین رہو گے، اور دل اندر سے خوش ہے تو جو کی روٹی کھا کے بھی خدا کا شکر ادا کرو. تو اسی طریقے سے انرجی اپنے اندر پیدا کرو.
ایک انسان میں جتنی انرجی ہم یوز کرتے ہیں اس سے 10,000 گنا زیادہ انرجی انسان کے جسم میں اسٹور ہوتی ہے. اگر میں چاہوں تو نظر سے دیوار کو ہٹا دوں، اتنا پاور انسان میں ہے. چلتی ہوئی ٹرین کو روک لوں، اتنا ول پاور انسان میں ہے، چاہے وہ مذہبی ہو یا مذہبی نہ ہو. اندر ایک انسان کے اتنی انرجی ہے. اس انرجی کو کام میں لانے کے لیے روزے کا حکم دیا جاتا ہے کہ اندر کی انرجی باہر آئے، اندر تھک کے سو نہ جائے. لہذا آپ روزہ رکھیے. مانوی اور اسپریچول طریقے سے تو یہ ہے کہ وہ دے رہا ہے، کھاتے چلے جاؤ. اس نے کہا کہ اب نہیں، تو اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ جب دیا تھا تو کھا لیا، اب منع کر رہا ہے تو نہیں کھائیں گے. یہ ہے اوبیڈینس، اطاعت، ڈو اور ڈائی. یہ مت سوچو کہ کیوں، آرڈر از آرڈر. مت کھاؤ، نہیں کھائیں گے. پوچھو بھی مت کہ کیوں. سوال کرنے سے اطاعت کی آبرو جاتی ہے. سبب ہے، ریزن ہے ہر چیز کا. لیکن یہ ہے کہ اگر تم نے پوچھا کہ کیوں، تو اس کے معنی ہے کہ حکم کی طاقت پر یقین نہیں ہے کہ دین کہنے والا کون. اسی طریقے سے انسان میں بھوک بڑی طاقتور ہے، پیاس بڑی طاقتور چیز ہے، جنسی خواہشات بڑی طاقتور چیز ہے. مگر اسلام نے ایک حد تک اجازت دینے کے بعد آگے روک دیا. میں احترام ممبر پہ وہ باری باتیں نہیں کہہ سکتا. آپ جسم سے لذت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ایک حد تک اس کو بارڈر کو کراس مت کیجیے. گویا آگ بھڑکا کے تیل ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. اپنی حدوں میں رہو. یہی ہے سب سے زیادہ پیشنس. انسان 4 چیزوں پہ اپنا پیشنس کھو دیتا ہے: نیند، بھوک، پیاس، سیکسول ڈیزائر. اسلام نے ان 3 چیزوں کو کنٹرول کر لیا. یہ وقت سونے کا نہیں، اٹھ جاؤ. یہ وقت جاگنے کا نہیں، سو جاؤ. اب رات کو جاگ رہے ہیں ساری رات رمضان کے علاوہ، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، مووی دیکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، دن میں سو رہے ہیں نہیں. تو لہذا اسلام نے 4 چیزوں پہ ایک پاور رکھا: بھوک، پیشنس، ہر چیز مت کھانا، ہر چیز مت پینا، ہر وقت مت سونا، ہر جگہ جا کے جنسی خواہشات پوری مت کرنا. ان 4 چیزوں کو اسلام نے رمضان کے زمانے میں کنٹرول کیا، تاکہ جب 30 دن ہو جائیں تمہیں اس پر کنٹرول کرتے ہوئے، تو 11 مہینے کی انرجی ملنی چاہیے اگر نیت صحیح ہے تو. 1 مہینے کا اسٹور کیا ہوا مال 11 مہینے کے لیے انرجی کے لیے کافی ہے. پیشنس کریٹ ہونا، صبر ضبط، ہر چیز غذا نہیں، ہر چیز پینا نہیں، ہر چیز سونا نہیں، ہر چیز سیکشول ڈیزائر نہیں. ان 4 چیزوں کو جانچ اور پرکھنے کا نام اسلام ہے. بھوک لگی، یہ ہے عقل، یہ ہے میرے مینو. دسترخوان سجا ہوا ہے، کلوا من الطیبات. اسلام نے کہا سب مت کھاؤ، ان پاک چیزوں میں سے جو پاک ہیں وہ کھاؤ. من الطیبات، ہر طیب چیز نہیں. تمہارے لیے یہ ہے کہ جو بری چیزیں ہیں ان کو الگ کرو دماغ کی بنا پر. دماغ کا کام کیا ہے؟ چوائس، سلیکشن، which one is better. دماغ کا کام ہے which one is better. اچھی چیز کا انتخاب کرنا، بری کو چھوڑنا. جب اچھی چیز کا سلیکشن ہوگا تو قرآن کہتا ہے فلاح. جب بری چیز کا سلیکشن ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے خسران. لو ان الانسان لفی خسر، ڈوب گیا یہ کم بخت، غلط چیزیں چنتا ہوا. تو یہ دماغ کا کام 2 چیزوں میں حسن انتخاب.
ایک بھاگنے والا ہے ایک جمنے والا ہے. Which one is better? ایک سقی ہے ایک کنجوس. Which one is better? ایک ہے متون ایک ہے معصوم. Which one is better? ایک ہے صاحب علم ایک ہے جاہل. کون سا بہتر ہے؟ ایک نسلوں کا پاک ایک نسلوں کا نجیس. کون سا بہتر ہے کون سا نجیس؟ پورا اسلام دماغ کے اوپر ہے کہ آپ کا سلیکشن کیسا ہونا چاہیے. یہ ہے اسلام. تو اب دو چیزوں میں ایک کا انتخاب کرنا کہ قبح اور حسن دو چیزیں ہیں. حسن اور قبح. قبح اگلی حسن بیوٹی. حسن بیوٹی. بیوٹی کو لو اگلی میں اس کو چھوڑو. ہر بری چیز قریب بدتہذیب بری بدبو قبی نیگلیکٹ. ہر چیز جو بیوٹی ہے حسن. نظر میں حسن سونگنے میں حسن بولنے میں حسن سننے میں حسن کرنے میں حسن چلنے میں حسن. پوری سوسائٹی کو بیوٹیفل ہونا چاہیے. یہ ہے حسن جس کی تشریح انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے کہ اگلی کون سی چیز ہے اور بیوٹی کون سی چیز ہے. یہی اسلام کا پورا بیس پوری شریعت ان دو چیزوں پہ ہے. قبح اور حسن ان چیزوں کے اوپر. تو لہذا جو بری چیزیں ہیں نجس انہیں چھوڑو پاک لو. اور جب پاک آ گئیں کل من الطیبات. بلی مت کھاؤ پاک ہے. چوہا مت کھاؤ وہ بھی ویسا نجس نہیں ہے. پاک چیزوں میں پاک کھاؤ. اور جب پاک لیا اس کو ایسے مت کھاؤ ذبح کرو. اب بھوک لگ رہی ہے اور پیشنس بڑھتا چلا جا رہا ہے. پکڑو اسے دانہ کھلاؤ پانی پلاؤ. بھوک لگ رہی ہے اسے پانی پلاؤ. بھوک روکو. اسے قبلہ رخ کرو تم بھی قبلہ رخ ہو جاؤ. ہماری قریشی برادری کے لوگ نہ خود قبلہ رخ ہوتے ہیں نہ جانور کو قبلہ رخ کرتے ہیں. وہ مسلمان ہونے کی بنا پر آپ کھا لیجئے ورنہ یہ ہر دور کے ابڑے کبڑے لوگ ہیں. جس طرح مردہ مسلمان کا قبر میں لیٹتا ہے اسی طریقے سے جانور کو لیٹائیے کہ اس کا منہ اس کا سینہ اس کے پیر آپ کا رخ آپ کا چہرہ آپ کا پیر سب قبلہ رخ ہوں. مسلمان ہونا مستحب ہے. اب ایک دم سے مت کاٹو. اس اللہ کو پکارو جس نے تمہارے لیے اس زندگی کو قربان کر دیا. کیا وہ اس موقع پہ بھی شکریہ کے لائق نہیں ہے؟ زندگی تو وہ بھی ہے زندگی یہ بھی ہے. اس زندگی کو تم قربان کر دو کیونکہ تمہاری زندگی یہ بیٹر ہے اس زندگی سے. لہذا اس خدا کو پکارو کہ جس نے یہ زندگی تمہارے لیے حلال قرار دے دی. ایک دم قدم مت کاٹو. کاٹو تاکہ سرکولیشن آف بلڈ اپنی اسپیڈ سے باہر نکلتا چلا جائے اور وہ زہریلا خون اس کے گوشت میں مکس اپ نہ ہو جائے. حلال اور جھٹکے میں یہی فرق ہے. جھٹکے میں خون گوشت میں مکس اپ ہو جاتا ہے اور حلال کرنے کی بنا پر وہ سب اس کا خون جو ہے ڈرینیج سسٹم سے چلا جاتا ہے. عقل کام کرتی رہتی ہے خون کو پھینکتی رہتی ہے گوشت پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے. پوائزنس نہیں بنتا ورنہ بلڈ پوائزنس ہے اور اس کے کھانے سے ذہنی بیماریاں روحانی جسمانیاں بیماریاں بن سکتی ہیں. لہذا اس کو ذبح کرو. جب ذبح ہوگا تو اب دیکھو اس میں کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے. سینگ مت کھاؤ اس کی ہڈیاں مت کھاؤ اس کی کھال مت کھاؤ اور اس کی الٹی سیدھی چیزیں مت کھاؤ. پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ حرام ہے تمہارے لیے. حرام مغز جو ہے نا بیک بون کے اندر وہ تمہارے لیے حرام ہے. تلی حرام ہے اور چیزیں. حلال جانور میں حرام. سلیکشن بٹوین ٹو تھنگس یہ تھا اسلام کا. سب کیا نا وہ نیت خراب ہو رہی ہے تمہارے روکنا اپنے آپ کو. گوشت آ گیا کچا مت کھانا. ارے گوشت تو گوشت ہے نہیں کچا گوشت حرام. ہڈی کھانا حرام. رکے رہو اور اس کو بوائل کرو جلاؤ کھا لو. چلو پڑوسی تو بھوکا نہیں ہے. اگر پڑوسی بھوکا ہے تو یہ لقمہ اب بھی حرام ہے. اب آپ نے بتایا
کہ اسلام کھانے کو منع نہیں کرتا، لیکن اس کے لیے کچھ ڈسپلن، ایٹیکیٹ، پروٹوکول، ایک قانون دیتا ہے۔ تو اب یہ بتائیے، قانون کی کمی سویلائزیشن ہے یا قانون کی زیادتی سویلائزیشن ہے؟ قانون کی کمی سویلائزیشن ہے۔ آپ افریقہ کے جنگل میں، انڈیا کے کسی پرانے جنگل میں چلے جائیے، گامڑے میں گاڑی آپ کی مرسڈیز ہے، نہ کہ یہاں ریڈ لائٹ تو نہیں ہے، کہ نہ یہاں ریڈ لائٹ ہے، نہ یلو لائٹ ہے، نہ گرین لائٹ ہے، نہ زبرا کراسنگ ہے، نہ لیفٹ ٹرن ہے، نہ رائٹ ٹرن ہے۔ جہاں دل چاہے کھیتوں میں اپنی گاڑی گھماتے پھریے۔ کہا یہ گامڑا بڑا اچھا ہے جہاں ٹریفک کا کوئی قانون نہیں ہے۔ تو یہی کہا جائے گا، جہاں سویلائزیشن نہیں ہوتی وہاں کوئی بائی لاز نہیں ہوتا، جہاں زیادہ پبلک ہوتی ہے وہیں پر قانون زیادہ ہوتا ہے۔ 325 سائن جرمنی کے اندر ہے، انڈیا میں مشکل سے ہم لوگ 10-12 کو فالو کرتے ہوں گے۔ تو قانون کی زیادتی سویلائزیشن ہے، قانون کا نہ ہونا سب سے بڑی حماقت ہے۔ تو دنیا نے کہہ دیا جو دل چاہو لیا، یعنی جو بھی ہوا دنیا کا آدمی، کھانے سے اس کو مطلب ہے۔ ڈش کے سامنے حلال اور حرام صرف مسلمان کہتا ہے، دنیا کی کوئی قوم نہیں۔ یہ تھا کہ انسان کی زندگی کے لیے رزق ضروری ہے، مگر رزق سے بھی زیادہ ایڈیالوجی ضروری ہے۔ پانی بڑا قیمتی ہے، بہت قیمتی، مگر انسان کی زندگی سے زیادہ قیمتی اس کا مقصد حیات ہے۔ فرات زندگی تھی اور تشنہ لبی سوال تھی۔ نہ جانے کتنی بار پیاسا سوچ سکتا ہوگا، میرے لفظوں پہ احتیاط کیجیے گا، پیاسے کے دل میں نہ جانے کتنی بار تمنا آتی ہوگی پی لیں، مگر تشنہ لبی کے لشکر کو ہٹا کر اس نے اپنے نظریات کو سامنے رکھا۔ پیاس بڑی چیز ہے، مگر مقصد زندگی پانی سے بھی بڑی چیز ہے۔ ورنہ جنگ اس وقت ہو جاتی جب ابن زیاد کی طرف سے حکم آیا تھا کہ خیمے فرات سے ہٹا لو۔ ہیومن رائٹس کا نام لے کر جنگ لڑنا شرم جائز ہوتی کہ یہ حق ہے ہمارا، فرات پر قبضہ شرن حرام۔ اللہ کی نعمتوں پر کوئی پہرے نہیں بٹھا سکتا۔ جنگل، بیابان، کوسا، ہوا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پر بندوں کا قبضہ جائز نہیں۔ انہوں نے قبضہ کر کے فرات پہ اسلام کے خلاف عمل کیا تھا۔ جنگ کے بہانے ڈھونڈنے والا اسی کو ریزن بنا کے جنگ لڑ سکتا تھا۔ تم نے فرات پہ قبضہ کیا تو لو ہمارا حملہ، تم نے پانی پہ بندش لگائی، لو ہمارا حملہ۔ میں نے کہا نا کہ جنگ کا جواز ڈھونڈنے والا جنگ کر سکتا تھا، مگر امام نے کہا عباس خیمے ہٹا لو۔ یہ تھا وہ کربلا کا پیشنس کی ریٹ کیا ہوا۔ جوشیلا کوئی ہوتا نہیں، مولا جانے دے دیں گے ہم۔ حکم پرہیز نہیں کرتا، نہ اپنی طرف سے ایجاد کرتا ہے۔ 24 برس کا کوارا علی قوت بازو ہاشمی سے ترکے میں ملی تھی، عبد المطلب کا پوتا اور ابو طالب کا لال۔ سو جاؤ، جوانی کہہ رہی ہے کہ دیکھوں کون ہے آپ کو قتل کرنے والا۔ جوش کہہ رہا ہے مار ڈالوں گا اس کو جو آپ کو تکلیف پہنچائے گا۔ اطاعت کہہ رہی ہے یہ مت سوچو کہ کیا ہے، حکم رسول ہے، یہی اطمینان کے قابل ہے۔ شب ہجرت سو جانا اطمینان کی دلیل، اطمینان دل، نبی پر یقین۔ جس کو نبی پر یقین ہوگا وہ اطاعت میں چون چرا نہیں کرے گا، جس پر یقین نہیں ہوگا کیوں صلح کرو، کیوں کرے، جنگ کرو، ارے واہ
تو آپ نے دیکھا کہ نبی کے آواز پر آواز کہنا یہ ہے شک کی علامت. نبی پر یقین کامل نے سلا دیا، ورنہ تیغوں کے نرغے میں کوئی سوتا نہیں ہے. موت کے تصور سے نیند نہیں آتی، مگر اس کا بے خوف ہونا بتا رہا ہے اسے موت پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا نبی کے حکم کی زندگی پر یقین ہے. موت تو ٹل سکتی ہے، حکم رسول نہیں ٹلنا چاہیے. یہ تھی یقین کی منزل شب ہجرت جو نصب کا اور رضا الہی لے لی. یہ پیشنس بھی ہے کہ اطاعت کی منزلوں پہ سوال مت کرنا. تشریح کر سکتے ہو، لیٹ جاؤ. کیا میرے لیٹ رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ ہاں، سو گئے. تشریح چاہیے تھی کہ نبی زندہ رہے، بس مجھے یہی چاہیے. اور کیا چاہیے؟ میرے لیٹ رہنے سے اگر نبی بچتا ہے تو بچے، یہی کافی ہے. یہ نہیں کہا کہ میری بھی جان بچے گی یا نہیں بچے گی. علی نے یہ سوال کر کے کہ میرے لیٹ رہنے سے آپ کی جان بچے گی یا نہیں بچے گی، یہ ایک بات ہوئی. اگلی بات یہ ہونی چاہیے کہ میں بھی بچوں گا یا نہیں بچوں گا. آپ بچیں گے؟ ہاں. اب علی نہیں پوچھتے کہ میرا کیا ہوگا. یہ ہے اطاعت، ایبسولوٹ سروس. یہ تو علی ہے، معصوم ہے. میں ایک ایسی زندگی کو بتاؤں جو غیر معصوم، معصوم نہیں، مگر کتنا یقین ہے. علی معصوم، علی امام، علی مشیت کے حکم میں جکڑی ہوئی زندگی. مگر فاطمہ بنت اسد نہ معصومہ ہے، نہ امام ہے، نہ صاحب وحی ہے. وہ کتنی مطمئن تھی پڑوس کے مکان میں بیٹھی ہوئی، جو انتظار کر رہی ہو کہ کب چھری میرے بیٹے کے سینے میں پیوست ہو، کب نیزہ علی کے کلیجے میں پیوست ہو، کب پیاسی تلواریں خون آلود ہو جائیں. فاطمہ بنت اسد، تیرے اس اطمینان پر اسلام قیامت تک شکریہ ادا نہیں کر سکتا. کہ دنیا کو تردد ہوا، پریشان ہوئے، روئے، مگر تو نے نہ بیٹے کی جوانی کا خیال کیا، ورنہ شکایت کر بیٹھتی نبی سے، یہ بچہ ہے، تم نے سینے پہ سلا کے پالا ہے، دنیا میں اس نے کچھ نہیں دیکھا، 24 برس کا جوان، ابھی تو میری تمناؤں کے سہروں کے پھول بھی نہیں کھلے. اس کو چھوڑے جا رہے ہو موت کے نرقے میں، لیے جا رہے ہو تو غیروں کو، اور موت میں دھکیلے جا رہے ہو تو اپنوں. آپ نے اندازہ لگایا؟ دو زندگیاں ہیں، دونوں میں کتنا فرق ہے. ایک نبی کے پہلو میں رہ کر بھی جان سے پریشان ہے، ایک بستر پہ سو کے بھی کل ایمان صاحب اطمینان ہے. اور علی سے کہیں زیادہ اطمینان تو اس ماں کا ہے جو اس نے اطمینان کی گھڑیوں میں رات گزار. اس سے بڑھ کر مثال میرے خیال سے حضرت ابراہیم نے جناب حاجرہ کو اس لائق نہیں سمجھا تھا کہ بیٹے کی قربانی میں ان کو ذہنی شریک بنایا جائے. ابراہیم کا اپنا نظریہ تھا کہ ماں اس منزل پہ برداشت کھو بیٹھتی ہے، اس منزل پہ ماں برداشت کھو بیٹھتی ہے، لہذا ماں سے تقیہ کیا. یہ نہیں بتایا کہ بیٹا کہاں جا رہا ہے. نبی نے فاطمہ بنت اسد سے تقیہ نہیں کیا، میری جان کو خطرہ ہے، علی کو لٹا دو. تو جو 3 سال تک شاب ابو طالب میں بیٹوں کو لٹاتی چلی آئی تھی، ایک رات کی قربانی اس کے لیے مشکل سودا نہ تھا. اس نے سلا دیا اس نے. وہ یقین تھا جو 3 سال تک
फातिमा बिनते असद को नबी की जगह पर अपने लखते जिगर को सुलाते रहने में मजा आया। कभी तालिब को, कभी अकील को, कभी जाफर को, कभी अली को। 300 दिन, 3 साल तक कितना सब्र होगा उस मां को। भतीजों को, भांजों को चाहा जाता है, औलाद के मुकाबले में नहीं। औलाद के मसले में आने के बाद सबके नजरियात बदल जाते हैं। तो फातिमा बिनते असद, जिसको मालूम था कि सुबह होते होते ये सुबह खूनी होगी, खून आलूद होगी, शफक फूटेगी, मगर पूरब से सुर्खी नहीं होगी, मेरे बेटे का लहू फैलेगा, इस यकीन पर सो गई। वो इस यकीन पे सो गया कि नबी की जान बच गई। ये था बशरियत के अंदर सब्र और ज़ब्त का करिश्मा जो इंसान को कुर्बानी की तरफ ले जाता है। मैंने कहा ना कि हाजरा के कदम इस काबिल न समझे गए कि मिना की मंजिलें तय करें। अब कुछ और भी माएँ हैं, वो हाजरा नहीं है, वो फातिमा बिनते असद भी नहीं है, वो दुश्मन खानदान की एक औरत जिसकी रगों में गैर सादात का लहू दौड़ रहा है। अबू सुफियान की बेटी मैमूना, मैमूना की बेटी उम्मे लैला, रिश्ता मालूम हो गया। यजीद की सगी फूफीजाद बहन मादर अली अकबर, जिसकी रगों में बनी उमैया का खून है, वो और आज उससे ये कहा जा रहा है कि तुझे बेटे को सजा के मख्तल भेजना होगा। सारी रात ममता की उंगलियां उलझे हुए बालों को संवारती रही। बड़ा मुश्किल है। उम्मे लैला तेरी मंजिल बड़ा मुश्किल है। रात भर अली अकबर की जुल्फे संवारने वाली मां जवानी को संवार के मख्तल को संवार दिया उसने। पर फिर मुझे ऐसा मालूम होता है कि करबला से लेकर शाम के जिंदान तक और शाम के जिंदान से लेकर मदीने तक सब रोए होंगे। मादरी अली अकबर ने कभी बेटा कह के नहीं रोई। अगर बेटा कह के रोती तो एक वाकया मेरे सामने है, आप जरा गौर फरमाएं। जब शहीदों के कटे हुए सर दरबार यजीदी में आए तो एक शाम की एक बूढ़ी औरत पूछती है, ज़ैनब वो कौन सी बदनसीब मां थी जिसके बेटे के कलेजे में सीना दाखिल हो गई? खुदा करे वो मां जिंदा ना रहती। कैसे मां ने बर्दाश्त किया होगा? खुदा करे वो मां मर जाती और बेटे का ये मंजर न देखती। अब ज़ैनब कहती है, बीबियों उम्मे लैला के बाजू थाम लो। शाम की औरतों, ये वही रबाब उम्मे लैला जिसकी आंखों के सामने जवानी ने खून उगल दिया और इसने उफ न किया। वो आ गई शाम के जिंदानों से, मदीने में रोती रही। रमजान गुजर गया और ईद आई। ईद आई तो सैदानियों ने सरों पर रिदाएं रखी। ज़ैनब ने कहा, आओ रोज़ा रसूल पे चल के पुरसा दियाएं। हमारे यहाँ ये दस्तूर है कि एक साल में जिसकी मैयत हो जाती है, ईद के दिन उसके दरवाजे पर बैठ के उसको पुरसा दिया जाता है। सादात की बस्तियों में इसका बड़ा एहतमाम। मेरी जिंदगी गुजर गई, सैकड़ों ईदें आई और मैंने उन लोगों का पुरसा दिया जिनके घरों में आज नए कपड़े नहीं पहने गए।
شیرینی تیار نہیں ہوئی، عید کی خوشیاں اس گھر میں نہیں آئیں، مگر ایسا ہوا ہے میں نے پرسہ دیا ہے تو ایک میت کا دیا ہے، 2 میتوں کا دیا ہے، مگر کوئی گھر ایسا ہے کہ عید کا دن ہو اور 72 شہیدوں کا پرسہ دیا جا رہا ہے۔ آج زینب 72 شہید کھو کے رسول کے روزے پہ آئی ہے۔ نانا، دنیا میں آج خوشیاں منائی جا رہی ہیں، نانا گھروں میں چراغاں ہیں، نئے کپڑے پہن کے مسلمان ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول، تیرا گھر اجڑ گیا، اب وہاں خون میں ڈوبے ہوئے کفن دیکھے ہیں ہم نے، اب نیا لباس کون پہنے گا؟ بھوکی پیاسی شہیدوں کی لاشوں پر دوڑتے ہوئے گھوڑے دیکھے ہیں، اب اس گھر میں خوشیاں کہاں سے آئیں گی؟ زینب بیویوں کے ساتھ روتی ہوئی چلی، باہر کسی کے چیخ کے گرنے کی آواز سنائی دی، زینب پلٹی تو ام لیلہ غش میں آ چکی تھی۔ زینب آگے بڑھی، یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے جہاں پانی نہ ہو۔ زینب نے ام لیلہ کا سر گود میں رکھ لیا، ٹھنڈے پانی کا چھینٹا دیا، ام لیلہ کی آنکھ کھل گئی۔ زینب، زینب، تم نے دیکھا جو منظر میں نے دیکھا؟ زینب کہتی ہے ام لیلہ، اتنا صبر کرنے والی میں نے بیوی کوئی نہیں دیکھی، آج کیا ہو گیا؟ کہا زینب وہ سامنے دیکھو، سامنے دیکھو، قبر رسول کے سامنے جو میدان ہے اس پر جوان ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، عید منائی جا رہی ہے۔ زینب جانتی ہے جوانوں کو، یہ سب میرے علی اکبر کے ساتھی تھے، میرے علی اکبر کے ساتھی تھے۔ زینب، میرا علی اکبر ہوتا تو آج گلے ملتا، عید کی خوشیاں منائی جاتی، مائیں نہال ہو جاتی ہیں، نہال ہو جاتی ہیں جب بیٹے عیدگاہ نیا لباس پہن کے جاتی ہے، مگر وہ مائیں کیا کرے جو نئے لباس سجائے بیٹھی ہے، پہننے والا کوئی نہیں۔ رباب میں علی اصغر کے لباس بنائے ہوں گے، ام لیلہ نے علی اکبر کو اپنے تصورات میں لباس پہنایا ہوگا، جس کی امیدوں کی دنیا اجڑ گئی، وہ ام لیلہ۔ مگر ثبات و صبر، یقین، یہ کربلا کی دین ہے۔ جو قومیں اس کربلا کے درس کو لے لیں، دنیا کی ہر مصیبت ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ پالنے والے تیرا مقدس مہینہ نعمتیں اور رحمتیں لے کے آیا ہے، ہمیں توفیق دے کہ ہم نعمتوں اور رحمتوں سے نہال ہو جائیں۔ اس مہینے میں گناہ معاف کیے جاتے ہیں، الہی اس مہینے میں ہمیں توفیق دے کہ ہمارے گناہ اور غلطیاں معاف ہو جائیں، ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے یہ خاص تیرا مہینہ ہے، اسلام کا سرکاری مہینہ۔ ہم دنیا والے جانتے ہیں کہ جب سرکاری خوشیاں ہوتی ہیں تو مجرم معاف کر دیے جاتے ہیں، ہمارے بھی کچھ مجرم ہیں جو آج پیوند خاک ہیں۔ الہی ان تمام بزرگوں کو بخش دے جو آج پیوند خاک ہیں، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ ورلڈ اسلامک نیٹ ورک پیش کرتا ہے دنیا کے مشہور علماء کرام کی نایاب تقریریں۔ دبئی سے علامہ ذیشان حیدر جوادی، انڈیا سے فیروز حیدر عابدی، کینیڈا سے سید ذکی باقری، انڈیا سے احمد علی عابدی،
انڈیا سے احسان حیدر جوادی، امریکہ سے حسنین رجب علی، ایسٹ افریقہ سے مرتضی علی دینا، کینیڈا سے سید محمد رضوی۔ ورلڈ اسلامک نیٹ ورک نے 60 سے زیادہ کتابیں مختلف موضوعات پر شائع کی ہیں۔ ان کی پیش کردہ میننگ آف اسلام، علامہ سید محمد حسین طباطبائی کی اسلامک ٹیچنگ، سید اختر رضوی کی جسٹس آف گاڈ، ان کی پیش کردہ پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم، علی مرزا کی ترجمہ کی ہوئی گریٹ مسلم سائنٹسٹ، سید اختر رضوی کی پروفیسز اباؤٹ ہولی پروفیٹ، عبد الحادی صالح کی لکھی ہوئی لیٹ اس انڈرسٹینڈ ایچ ادر۔ اگر آپ ان کتابوں کو مفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فوراً ہمیں لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے ورلڈ اسلامک نیٹ ورک، 6769 حضرت عباس علیہ السلام اسٹریٹ، ٹونگری، ممبئی 9، انڈیا۔